آج ہم آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانے جا رہے ہیں کہ جس کا چرچ آف پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا دو لوگوں نے. ویسے تو بہت ہے لیکن آج ہم صرف دو کے اوپر بات کریں گے. چرچ آف پاکستان جو کہ ماڈریٹر ہے موجودہ، پچھلے نے تو ستیہ ناش کیا، جائیدادیں بیچیں، کیا کیا، کرپشن کی وہ ہیمفری پیٹر نے، اس کے اوپر FIR بھی درج ہوئی، لیکن وہ پیسے کے بل بوتے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح کتنے کرپٹ لوگ ہیں کہ آپ اس کو آپ سب کو اندازہ جو پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں اور باہر بھی جو امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں. اس کے بعد جو سب سے اپنے ہی آئین کی، اپنے ہی چرچ آف پاکستان کے آئین کی جو دھجیاں اڑائی ہیں ماڈریٹر آزاد مارشل نے، وہ بشپ بھی ہے ریورنڈ ایسس کا. آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے. اور دوسرا جو بندہ ہے جو ایک ابھی جو غیر قانونی بشپ ہو گیا، غیر قانونی، وہ جو دو کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ماڈریٹر آزاد مارشل چرچ آف پاکستان کا جو ریورنڈ ایسس کا بشپ بھی بنا ہوا ہے، اور دوسرا یہ جو فریڈرک شاہ، سوری تو کلر سے تو شاہ نہیں لگ رہا، معافی چاہتا ہوں، فریڈرک جان، یہ جو ابھی اپنے آپ کو بشپ کہہ رہا ہے، ابھی اناؤنس نہیں ہوا بشپ، اسے کتنی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ وہ ادھر وہ پارٹیاں کھائے، ڈانس کرے، جناب وہ سونے کی انگوٹھیاں حاصل کرے، اور وہ جو 80 کروڑ روپیہ انہوں نے لیا ہوا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے. لیکن وہ بشپ نہیں ہے، وہ بشپ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، جب تک جو کہ سندھ ہائی کورٹ ہے کراچی کی وہ اناؤنس نہیں کرتی، اے جی صاحب کیا یہ بشپ ہے؟ اے جی صاحب سلمان طالب الدین صاحب، یہ آپ سے سوال ہے کہ کس حکم کے تحت آپ نے اس کو یہ سارا، آپ نے وہاں پہ یہ ہولی کمیونین میں آپ شامل ہوئے ہیں؟ کیا خدا کے خوف آپ کو نہیں ہے؟ تو آج ہم جو بات، اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں، آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ایک ریورنڈ ہے بڑا 74 کا، جو گھر سے ہی اپنی آنکھوں میں گلیسرین ڈال کے نکلتا ہے، شاہد انور. یار شرم آنی چاہیے تھی تم کتنے خوفناک آدمی ہو. تو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، میں پرویز روشن آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. اور لبرٹی کارنر میں، جو کہ میرے شو کا نام ہے لبرٹی کارنر، ابھی تک جن میرے دوستوں نے، عزیزوں نے DGA BKK 2020 کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا اور کامنٹس نہیں کیے، وہ ضرور کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن جو ہے ویڈیو کا وہ آپ تک پہنچ جائے. اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پش کریں، دبا دیں، اس سے اور کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ تک فوراً ویڈیو پہنچ جائے گی. اور جو حق اور سچائی پہ ہے، ہم حق اور سچ کی یہ چینل لڑائی لڑ رہا ہے بھائی، اس کو سمجھیں. اور جب پاکستان کے اندر وہ چہرے بے نقاب کر رہا ہے جنہوں نے 70 سے 72 73 سالوں میں پاکستان کے کرسچنوں کے نہ عزت چھوڑی ہے، نہ ان کو شعور دیا ہے، اور نہ تعلیمی طور پہ، نہ معاشی طور پہ، نہ سیاسی طور پہ، اور نہ ہی کلچرل طور پہ ان کو گروتھ کیا ہے. ان کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ یہ چینل ان چیزوں کو، ان چہروں کو، ان بدکماشوں کو وہ بے نقاب کرتا ہے، جو کہ لبرٹی کارنر ہے، جو کہ DGA BKK 2020 ہے. تو آئیں سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے ماڈریٹر آزاد مارشل کے اوپر. ماڈریٹر آزاد مارشل صاحب، آپ نہ تو بشپ تھے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ چرچ آف پاکستان میں تھے ہی نہیں، آپ تو گلف کے بنے ہوئے تھے بشپ. وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. آپ کو کہتا ہے جی پروف دکھاؤ، پروف دکھاؤ. میں آپ کو بتا دوں، جس دن میں نے پروف دکھانے شروع کر دیے، آپ ہوا میں ہو، پہلے بھی ہوا میں ہو، ایک دن لگے گا، ایک دن. اب میری بات سمجھ لیں ماڈریٹر صاحب، یار آپ کی امی تو، آپ کی ماما تو اتنی اچھی ٹیچر تھی، اور اس نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ غیر قانونی کام کرنا. اور دوسروں کلام میں لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی کی گھر پہ نگاہ نہ کر، ساتھ والے گھر پہ، پڑوسی ساتھ جس کا گھر ہوتا، کسی چیز کا لالچ نہ کر. کیا کر رہے ہیں آپ خود عمل نہیں کرتے. آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے. ہمیں دوسروں کو سکھاتے ہیں.
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے، اور میں کر رہا ہوں آج، کیا آپ چرچ آف پاکستان کے ممبر تھے؟ کیا آپ چرچ آف پاکستان کے بشپ ریورنڈ تھے؟ کیا آپ چرچ آف پاکستان کے بشپ تھے؟ اور پھر آپ ماڈریٹر، آپ کو کس نے بنا دیا؟ اور تو انلیگل ہے، سارا سیٹ اپ انلیگل ہے، جتنا بھی ہے، یہ ایگزیکٹو، یہ سینٹ، یہ سب جب تھے ہی نہیں، آپ نے پرانے پہ الیکشن کرا دیا، اور آپ خود بھی بن گئے ماڈریٹر۔ یا دنیا کے اندر یہ اینگلیکن کلیسیاں جو ہیں، پروٹیسٹنٹ کلیسیاں ہیں، پینتیکاسٹل کلیسیاں ہیں، یہی انہی کی وجہ سے دنیا میں جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگوں کی اکثریت کو گنتے ہیں۔ یہی کنسپٹ ہے انجیل مقدس نے جو دیا ہے، دوسروں کی، زیادہ انسانوں کی جو بات کی جاتی ہے، وہ وہاں سے کنسپٹ آیا، اور آپ اسی کی اپنا ہی آئین کی دھجیاں اکھیڑ رہے ہو۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے حرکت کی ہے، کہ جو الیکشن میں چیزیں ان کا اپنا آئین کہتا ہے، بشپ کے لیے، ماڈریٹر کے لیے کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو ماڈریٹر بشپ ہے آزاد مارشل، یہ انلیگل ہے۔ تمام ادارے، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ اس پر فوری طور پر سو موٹو نوٹس لے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چرچ آف پاکستان کہ یہ جو لٹیرے ہیں، محال لٹیرے، جنہیں خدا کے کلام سے کوئی نہیں، کلیسیاؤں سے کچھ نہیں، اور یہ آزاد مارشل جیسے ماڈریٹر بن کے بیٹھے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ساری جو ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس کی، سب ان سے خفا ہیں، لیکن نہ جانے ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اس طرح قانون کو روند رہے ہیں، نہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، نہ یہ اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کا احترام کرتے ہیں۔ اب جب یہ الیکشن ہوا بشپ کا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، یہ جو اینتھنی لیمل صاحب ہیں، یہ جو سیکٹری ہیں، جنرل سیکٹری ہیں سینٹ کے، چرچ آف پاکستان کے، جو کہ پاکستان بائبل سوسائٹی جیسی جہاں خداوند کا پاک کلام، زندہ پاک کلام پڑھا، جو مقدس کتابیں ہیں، وہاں ایک پلید سے بھی برا شخص یہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی ریٹائرمنٹ پہ 45 لاکھ روپیہ، وہ جو بیچاری انجلینا رائے وہ کہہ رہی جی 45 لاکھ کس نے کیوں لے لیا، اور یہ اس کے ساتھ جو اس کا جو سے سائن کر رہا ہے خود ہی میاں مٹھو، اور خود ہی جناب آپ پہ ہی گواہ، آپ پہ ہی سب کو خواجہ ڈڈو بنے ہوئے ہیں جناب۔ یار یہ اندازہ کریں، اور وہ جو لیاقت کینسر ہے اس نے پروو کیا ہوا ہے۔ یار آپ کو کوئی انسان نہیں ملتے، یہ سب آپ کو کینسر زدہ لوگ ہی ملتے ہیں، ایسے لوگ ہی ملتے ہیں۔ 45 لاکھ روپیہ، اور سب سے بڑا المیہ دیکھے، مجھے 2 پادری صاحبان، اب میں ان کے نام نہیں لیتا، ان کی بڑی عزت ہے، پتہ نہیں کتنے کو فون کیے انہوں نے، جو کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے 2 ہی پینشنر ہیں جناب والا، انہوں نے کیا کیا کہ ان کی پینشن تک نہیں دے رہے یار۔ اور یہ شخص جو کہ فیصل ٹاؤن A1 میں، جہاں آپ اندازہ کریں پاکستان بائبل سٹڈیز کو گھر لے کے دیا ہوا ہے، ایک ہی اس کا بیٹا، کن کے لیے دولتیں کما رہے ہو خدا تمہیں اور 45 لاکھ روپیہ ریٹائرمنٹ پہ لے رہے ہو۔ یار تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کیا؟ تم نے مرنا نہیں ہے؟ تمہاری تو سوچ ہی نہیں کہ تم نے خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا ہے۔ چلے بھی گئے تو تم کس ہاتھ بیٹھو گے؟ لیفٹ ہاتھ ہی بیٹھو گے، تم دائیں ہاتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ تمہارا ایسا کوئی کرتب ہے ہی نہیں، تمہاری سب کرتوتیں ہیں، تمہارا اچھا کام نہیں ہے کوئی کہ خداوند یسوع مسیح کو پسند آئے گا۔ اب دیکھیں الیکشن کو 18 کو ہوا ہے، 18 اکتوبر کو، تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں، 18 اکتوبر، اور جب یہ لیٹر جاری ہوا تھا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ 16 اکتوبر 2021 کو ہوا تھا، اور آفس آف دی جنرل سیکرٹری سینٹ چرچ آف پاکستان، اور سکیجول اس کا کیا ہے، سکیجول آف الیکشن، انہوں نے ٹائم لکھا تھا کہ جی کیا ہوگا، اور وہ اپنا NIC لانا پڑے گا، ٹائم لکھا ہے، اور اس میں نومینیشنز لکھی ہیں کہ جی 12:30 بجے سٹارٹ ہوں گی، اور پھر پروسپیکٹیو جو کینڈیڈیٹ ہیں آفٹر بینگ نومینیٹڈ اور ادروائز ول ہیو ٹو ہیو دی انٹائر چرچ پریمسز، نو ریلیٹیو آف اینی کینڈیڈیٹ ول بی الاؤڈ ٹو ریمین ان دا چرچ پریمسز، اور پھر نو لابنگ بھی، کوئی بات چیت نہیں کر سکتے۔ اب ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے بنایا سارا کچھ یہ، اور پھر کس طرح انہوں نے ہوا میں اڑائے ہیں وہ سارے قوانین، ڈائسس کے بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی۔ کنونسنگ فار ووٹ ان
آن دی ووٹس آن دی چرچ پرمسز. اور انہوں نے کہا جی کیا کیا ریکوائرمنٹ کیا ہوگی؟ ریکوائرمنٹس آف دی پیپرز ڈاکومنٹس فار کینڈیڈیٹس وچ آر ٹو بی سبمٹڈ ود دیئر نومینیشنز. کیا ہوگا جی؟ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوگا. یہ ان کی ایک پہلی شرط تھی کہ اس بندے کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو کینڈیڈیٹ ہے. بشپ کا، کراچی ڈائسس کا، یہ کراچی ڈائسس کی بات ہو رہی ہے بھائی، دھیان سے سنیں. اس کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے CNIC، پھر BA کی ڈگری، بیچلر آف آرٹس کی ڈگری، اور پھر تھیالوجیکل ایجوکیشن ڈگری. یہ لکھا نہیں ہے، یہ BTH ہو MDiv ہو کیا ہو، یہ نہیں لکھا انہوں نے. اور لیٹر آف اپوائنٹمنٹ ایز اے پریسبٹر ان دی چرچ آف پاکستان. بھئی آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، آپ پریسبٹر ہوئے ہو مقرر، اور آپ نے کتنے، یہ نہیں انہوں نے لکھا کتنا کام کیا کتنا نہیں کیا، یہ کچھ نہیں لکھا. کیا آپ لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں؟ ماڈریٹر صاحب آپ نے کس چرچ میں کام کیا تھا؟ آپ ماڈریٹر بن گئے. اور پھر ایک ایسے شخص نے جو ایک ٹیچر تھا، استاد تھا ایک، آپ نے اس کے ٹائٹل کو شخص کے ہاتھوں مجروح کر دیا. یہ فریڈرک جو شاہ کیا جان، فریڈرک جان کے آپ نے ہاتھوں، کہ اس نے تنہائی نہیں لی، وہ کسی چرچ میں رہا ہی نہیں کبھی، اور آپ نے اس کو بشپ کا ٹائٹل دے دیا. وہ 80 کروڑ کے جو آپ بیانے پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے ٹوکن پکڑے ہوئے ہیں اس کے لیے کہ وہ اس کو سیو کرے گا، نہیں کر سکے گا. عدالت کا فیصلہ آنے والا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھی کیا ہو گیا. یہ بہت جلد، آج ہے 13 نومبر 2021، اور 18 کو مجھے بڑی امید ہے کہ خداوند بہت بھلائی کرنے والا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ ایسے چہرے خدا پسند نہیں کرتا. اور پھر انہوں نے کیا کیا جی؟ ایویڈنس، اور جو لاسٹ تھا جی ایویڈنس آف سیلری آنرنگ بینگ ریسیوڈ ٹو پروو دیئر ایفیلیشن ود دیئر ڈائسس، کہ وہ کس ڈائسس سے ہے. یہ لیٹر ایویڈنس، اس کے پاس پروف ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں سے آیا ہے، کس ڈائسس سے آیا ہے. کراچی ڈائسس کا ہی الیکشن ہے، اور کراچی ڈائسس کا ہی وہ استاد ہے، وہ پریسبٹر نہیں ہے، ریورنڈ نہیں ہے، خدا کا خادم نہیں ہے. یار آپ نے کچھ خیال کیا؟ اور اینتھنی لیمل صاحب، کیا آپ نے یہ آپ نے خود ہی اپنے ساری آئین کی، چرچ آف پاکستان کی، یہ آپ نے انسلٹ کر دیا. آپ دے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، آپ نے 45 لاکھ کا گھپلا کر لیا، پتہ نہیں کتنے کی ہیں، وہ تو ایک نظر آ گیا نا. وہ تو بیچاری ایک خاتون انجلا رائے جو ہے وہ چیخ پڑی، یار خدا کا پیسہ آپ کس طرح استعمال کر رہے ہو، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. اب دیکھیں یہ دونوں شخص، اور یہ جو بشپ ہوا ہے، یہ نومینیٹ اس نے زبردستی کر، یہ اناؤنسمنٹ نہیں بھی بشپ نہیں بنا، یہ آپ بات ذہن میں کر لیں، یہ بشپ نہیں بنا. یہ جو کل ابھی یہ کھانے جا رہے ہیں بڑی بڑی وہاں پہ 74 میں، یہ جو پارٹیاں کھانے جا رہے ہیں، اور وہاں اب آپ کو یہ بتا دوں، مجھے افسوس ہے اس پریسبٹر پر جو کہ شاہد انور صاحب ہیں. شاہد انور صاحب، آپ سے بڑا کوئی، یار اب میں کیا کوئی مکار، کوئی اداکار ہو سکتا ہے؟ آپ آنکھوں میں گلیسرین ڈال کر، اور ساتھ ایک چھوٹی سی بوٹل بھی لے جاتے ہیں گلیسرین کی، تاکہ آپ دکھا سکیں کہ کس طرح آپ آنسو بہاتے ہیں مسیحیوں کے ساتھ. تو پتہ آپ کرتے کیا رہے ہیں، کتنے سال آپ نے کیا کیا ہے؟ جہاں 1 لاکھ روپیہ ہر ڈونیشن ہوتی تھی، آفرنگ ہوتی تھی 74 میں گارڈن میں، چرچ میں، تو آپ کیا کرتے تھے سینٹرل چرچ میں؟ وہ لاکھ کی ہو رہی ہے اور 40-45 ہزار آپ دکھا رہے ہیں. اور یہ بھی مجھے پتہ ہے وہ جو آپ کا ٹریجرر ہے، اس نے کیا بات آپ نے کی ساجد کے ساتھ، کیا آپ کی ملی بھگت ہے، اور وہ جو ساجد رمیز ہے، اور کیا پھر آپ کا سارا چکر ہے. اور وہ جو ایک لوکس ہے، پیٹر لوکس، یار خدا کا خوف، اس میں کرسچینٹی کو ہے، کرسچنوں والی اس میں بات ہے کوئی؟ اور اس کی بیوی کیا کرتی ہے ڈاکٹر کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ، کیا کن دندوں میں ملوث ہے وہ آپ جانتے ہو نا، اور آپ ان کو روک نہیں سکتے. اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، شاہد انور صاحب، آپ جو بھی ہیں، آپ خدا کے لوگ نہیں ہیں. آپ کا خدا، آپ ایک ویزا مافیا کے دندے کے ساتھ، ان گروہوں کے ساتھ، اور یہ جو آپ نے جو پکڑتے ہیں ایڈوانس، یہ کروڑوں پکڑتے ہیں
ڈالر، اور وہ جو بلڈرز کے ساتھ مل کے، آپ یہی ہیں نا، اور تو آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں، اس الیکشن میں جو آپ کا محسن ترین شخص تھا، جو محسن ترین آپ کی پرسنالٹی، جو شخصیت تھی، آپ اس کے عزیز تھے، آپ اس کے رشتہ دار تھے، آپ سب احسان فراموش ہو گئے۔ سب احسانوں کا آپ نے یہ بدلہ چکایا، کم پوری دنیا اس شخصیت کو چھوڑ جاتی۔ میری مراد بشپ صادق ڈینیل صاحب سے ہے، لیکن آپ نہ چھوڑتے۔ آپ میں اگر غیرت کی ایک رتی بھی ہوتی تو ہمیں کہتے ہیں جی ایمان کی ایک رتی ہو تو یہ پہاڑ آگے سے ہٹ جائے گا، تو آپ میں ایک رتی کی ایمان کی بھی نہیں تھی، کیا آپ کھڑے رہتے اپنے پاؤں پہ اور اپنے اس ساتھی کو، اپنے عزیز کو، اب بتاؤں تو کیسا رشتہ، وہ آپ کو پتا آپ کے ان ساتھ کیا رشتہ ہے۔ تو یہ ہے سچائی۔ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، دنیا چھوڑ دیتی، کیونکہ آپ ابھی وہ ایسے سورج کے پیچھے چلے گئے جو ابھی نکلا بھی نہیں، چڑھا بھی نہیں ہے اور چڑھنا بھی نہیں۔ اتنا ظالم شخص، اتنا ظالم نظام خداوند کے لوگوں کے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اب میں ایک اور بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور آپ کو خبر ہے، میں نے بتایا کہ آج ہے 13 نومبر 2021 اور 11 نومبر کو 2021 کو 2 دن پہلے صرف آپ کے خلاف تھانہ پریڈی پولیس اسٹیشن میں کراچی میں آپ کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے، خط کے عزت کی، اور وہ کیس درج ہوگا، FIR درج ہوگی، اور وہ آپ کے ایک چرچ کے ایک بڑے سینئر جو شخصیت ہے، خاندانی لوگ ہیں یار، اور ان کا نسلوں سے اس چرچ کے ساتھ 74 گارڈن کے ساتھ، جو سینٹرل بروکس چرچ ہے اس کے ساتھ ان کا ہے، گارڈن کے ساتھ، آپ اندازہ کریں۔ اور اس شخصیت کی جو آپ نے انسلٹ کی ہے لوگوں کے سامنے، وہ آپ کے خلاف خط کے عزت کی درخواست فوجداری میں وہ اب جائے گا، اور اب بتائے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے بڑے کرپٹ شخص ہو اور کس طرح گھنونے کاموں میں ملوث ہو، اور چرچ کے جتنے بھی وہ ہولی کمیونین کے جو برتن ہوتے ہیں، پاک جنہیں ہم کہتے ہیں، ہم ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، تم نے کس طرح ان کو کوڑیوں کے دام بیچا ہے، وہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ اور وہ جو طارق بھٹی ہے، جو کباڑیا ہے، اس کا بھی کباڑا ایسے ہی نکلنا ہے یار، انہیں کچھ شرم ہی نہیں آئی۔ خدا کے جو برتن مخصوص کیے گئے ہیں ان کو اتنے کوڑیوں کے دام آپ نے بیچ دیا، آپ کو کچھ بھی آپ کو خیال نہیں ہے۔ یہ میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ ثابت ہے سب کچھ، یہ چیزیں موجود ہیں، اور ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا پولیس اسٹیشن سے۔ اور یہ درخواست جنہوں نے دائر کی ہے ویوین سیمل صاحب ہیں، بلدیو صاحب، ان کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہے، ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے، لیکن میں ان کی سیکورٹی کے لیے نہیں سناؤں، اب پڑھوں گا۔ آپ کو کچھ شرم آنی چاہیے۔ اور آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے ذہن سے وہ بات نہیں جا رہی کہ آپ کو بشپ صادق ڈینیل کا ساتھ نہیں چھوڑ۔ اگر آپ انسان ہوتے تو، اگر آپ میں کوئی انسان کی خصلت ہوتی تو، اور بشپ صاحب جو اپنے آپ کو بشپ صاحب آپ کہہ رہے ہیں، 2 نمبر بشپ ہیں آپ، 2 نمبر نہیں، پتہ نہیں کون سا نمبر آپ کا، وہ ساری، اور ایک میں بات بتانا آپ کو مجھے بھول گیا تھا، ایک شمعون صاحب ہیں، وہ بھی آپ اپنے نام کے ساتھ ریورنڈ لگاتے ہیں۔ شمعون صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے یار۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے گھر کا انتظام نہیں کر سکتا، جو شخص، وہ پاسبان ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اور پوری کلیسیا کے سامنے، پورا ہر کراچی ڈائسس کا انسان، فرد جانتا ہے، بچے بڑے، کہ آپ کی بیوی نے آپ کو کتنے تھپڑ مارے، اور وہ آپ کو کک کرا کے ٹھڈوں اور مکوں سے وہ آسٹریلیا چلی گئی، اور تمہارے ڈر سے، جو تمہارا ڈر کیا ہوگا اسے کسی اور کے کیا اس نے کی، آپ سوچیں۔ آپ اپنے گھر کا انتظام نہیں کر سکتے تو کیا آپ کیسے پاسبان ہو؟ ماڈریٹر صاحب، یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کو اپنی کوئی بیس نہیں ہے، آپ تو ہوا میں کھڑے ہیں، معلق ہیں آپ، اور خدا نے چاہا تو ایک ہی جھونکے میں ایک ہلکی سی ہوا آنی ہے، آپ نے اٹھ جانا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ماننا ہے، ماڈریٹر آزاد مارشل صاحب۔ اور یہ جو آپ نے نام نہاد بشپ کھڑا کر دیا، یہ جو فریڈرک شاہ بنا ہوا ہے، بھئی آپ کو سمجھ آ جائے گی، عدالتیں ابھی ہیں، ابھی قانون زندہ ہے، ابھی خدا ہمیشہ
مظلومہ کے ساتھ ہوتا ہے، وکٹمز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو آپ نے گھیرا ڈال کے سارے ووٹ ڈلوائے، پیسے دیے، جو کیا، ان کو بھی خدا کی بادشاہی کے سامنے حساب دینا ہوگا، اور وہ دینا پڑے گا۔ اور ابھی میں پھر بتا دوں، کراچی ڈائسس کا کوئی بشپ نہیں ہے، لیگل طور پہ کوئی بشپ نہیں، قانونی طور پہ کوئی بشپ نہیں ہے، یہ عدالت پہ ڈپینڈ، چونکہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ تمام ریکارڈ ہمیں لا کے دے دیں، ہم خود اناؤنس کریں گے۔ کراچی کی جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس نے یہ کہا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جی ریسیپشن کھا رہے ہیں، اور کل وہ جا رہے ہیں جناب، جتنا اس چندے سے ان کو کل کپڑے دیے جائیں گے، گفٹ دیے جائیں گے، اسی آفرنگ سے غریبوں کے لیے وہ پیسہ، غریبوں کے لیے پیسہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جو کنسپٹ ہے دائی عقیقہ آفرنگ کا، وہ خدا کے گھر میں لائی جاتی ہے، تو خدا کے گھر میں وہ آپ دیتے ہیں، آپ اپنی جو ٹائیتھ ہے، اپنی آفرنگ ہے جو خدا کے گھر میں لاتے ہیں، اس پہ سب سے پہلے یتیموں کا حق ہوتا ہے، یتیم بچوں کا حق ہوتا ہے، بیوہ عورتوں کا حق ہوتا ہے۔ تو ابھی آنے والے سنڈے میں یعنی 14 نومبر کو بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کو نوٹوں کے ہار پہنائے جائیں گے اس آفرنگ سے، ان کے لیے سونے کے زیورات، ان کو انگوٹھیاں پیش کی جائیں گی، اور بہت کچھ کیا جائے گا اس آفرنگ سے۔ افسوس، صد افسوس شاہد انور صاحب، آپ پہ بھی صد افسوس ہے کہ آپ کسی انسان سے مخلص نہیں ہو، آپ نے خدا سے کیا مخلص ہونا ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی ڈائسس کے جو ذمہ دار ہیں ان حالات کے، ماڈریٹر آزاد مارشل، یہ جو اینتھنی لیمول، اور یہ جو ایک ابھی بشپ نہیں بنا، ابھی گورنمنٹ نے، یعنی کہ جو عدالت نے کہا تھا اس نے ابھی اناؤنسمنٹ نہیں کی، یہ بشپ نہیں ہے، یہ سب اے جی صاحب کی چلاکیاں ہیں، ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی، یہ جو انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں میں سودا کیا ہے ان کے ساتھ، اور اپنی بیوی کو بھی بیچاری کو ذلیل کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ لیکن یہ نا خدا کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اور ایک بات جو خرم اقبال ہے، یار وہ چرچ آف، اور اس کی بیوی چرچ آف پاکستان کے ممبر ہی نہیں ہے، اور اس کی تباہی بربادی کے وہ کتنے بڑے ذمہ دار ہیں، آپ یہ سوچیں کبھی کسی۔ اور یار کلیسیاں، جتنی بھی کلیسیاں، 56 سے بھی زیادہ چرچز ہیں کراچی کے اندر، یار اتنے ریورنڈ ہیں، پھر کتنے اسکول ہیں، کالجز ہیں، کتنی چیزیں ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے یار ان کے ساتھ؟ آپ سچائی کا کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ ویوین سیمول بلدیو صاحب کا آپ کو ساتھ دینا، وہ حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کو بشپ صادق ڈینیل کی بات کو سمجھنا ہوگا، وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو لبرٹی کارنر میں آج اتنا ہی، پروڈیوسر مجھے آگے اجازت نہیں دے رہا، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، ابھی تک جن میرے دوستوں نے، بہنوں بھائیوں نے میرے چینل کو DGA BKK2020 کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، وہ ضرور کریں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے میری ویڈیو کا، اور آپ حق سچ کی بات کو جان سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔